ہمارے ان تمام کاوشوں کو قبول فرمائے، اور جو پروگرام ہونے جا رہا ہے اس پروگرام کی نسبت سے جو بھی اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و احکامات ہیں، اللہ رب العالمین ہم کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج کا یہ پروگرام دعوت اللہ اختلافات کا حقیقی حل کہ اس عنوان سے انشاءاللہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر سید آصف عمری حفظہ اللہ امیر سابق جمعیت اہل حدیث تلنگانہ خطاب فرمائیں گے۔ میں شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی شہ نشست پہ تشریف لائیں، اور اس پروگرام کے آغاز کے لیے تلاوت کرام کے لیے میں اسی مدرسے ہمارے مدرسے محمد علی تحفظ القرآن کے طالب علم جناب ریحان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آئے وہ تلاوت کلام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، وقال تعالی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما بعثت داعیا ومعلما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بزرگی، برتری اللہ تعالیٰ کے لیے جو اکیلا خالق بھی ہے،
مالک بھی ہے، معبود بھی ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، بقا اور دوام صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ محترم حاضرین، حضرات، خواتین، نوجوانوں اور پیارے بچوں، آج اس کریم نگر کے علاقے میں اللہ کے اس گھر میں جس عنوان اور موضوع سے متعلق مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے دعوت الی اللہ، اختلافات کا حقیقی حل۔ انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا میں باذن اللہ اس موضوع سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں دعوت الی اللہ کے تعلق سے چند بنیادی باتیں پیش کروں، اور میری یہ گفتگو آپ تمام سے تقریری انداز میں نہیں ہوگی بلکہ افہام و تفہیم، سوال اور جواب کی شکل میں ہوگی، اس لیے آپ یہیں پر حاضر رہیں، دل و دماغ کے ساتھ، بچے بھی حاضر رہیں، جوان بھی رہیں، بوڑھے بھی رہیں، کیونکہ کسی سے بھی سوال ہو سکتا ہے۔ اور خطاب اور تقریر کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ مدعو کو، سامعین کو بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک مقولہ مشہور ہے فصاحت اور بلاغت کے بارے میں، آپ نے سنا ہوگا۔ کیا ہے وہ؟ بڑی فصیح اور بلیغ تقریر تھی بھائی، مولانا نے جو بیان کیا بڑی فصیح اور بلیغ تقریر تھی، تو سننے والے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فصاحت کیا ہے، بلاغت کیا ہے، مگر وہ کہہ رہا ہے کہ خطیب صاحب کی تقریر بہت فصیح اور بلیغ تھی۔ تو لوگوں کا نظریہ کیا ہے فصاحت و بلاغت کے بارے میں؟ ایسی بات کہنا کہ سامعین کے پلے نہ پڑے، سمجھ میں نہ آئے۔ ارے خطیب صاحب کیا بولے بھائی؟ ارے اتنا بولے بھائی، کیا زبردست بولے۔ ارے بولے کیا آخر؟ ارے بہت زبردست بولے بھائی۔ کیا بولے سننے والوں کو پتہ نہیں، ایک دو جملے بھی ادا نہیں کر سکتے۔ تو سن لیجئے، سمجھ میں سب کے آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں۔ سمجھ میں سب کے آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، دلوں میں جو اتر جائے بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ سمجھ میں آنا ہے اور دلوں میں اترنا ہے، اس کو فصاحت اور بلاغت کہتے ہیں۔ تو میرے خیال سے بچے بھی سمجھ گئے، جوان بھی اور بوڑھے بھی سمجھ گئے۔ سمجھ گئے نا بھائی؟ فصاحت اور بلاغت کس کو کہتے ہیں؟ تو دین ہمارا کیا ہے؟ الدین یسرن، الدین النصیحہ، دین بہت سمپل ہے، بہت آسان ہے، لیکن مستشرقین نے، اسلام دشمنوں نے دین کو مشکل بنا کے پیش کر دیا۔ اس لیے دین کیا ہو گیا؟ بہت مشکل بنا دیا گیا، اور بعض دین کے ڈاکوؤں نے، دین کے دشمنوں نے قرآن کے بارے میں ایک غلط فہمی یہ بھی پھیلا دی کہ جب تک 14 علوم کو آپ نہیں سیکھیں گے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب 14 علوم کا سیکھنا دور حاضر میں علماء بھی نہیں سیکھتے، ان کے لیے تو صرف، نحو، عربی گرامر، فقہ، حدیث، سیرت، تاریخ اسلام اور میراث، اس سے ہٹ کر کیا ہے؟ اب یہ 14 علوم جب تک نہیں سیکھیں گے
قرآن کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتے. یہ ایک اعتراض بھی ہے اور یہ ایک شریعت پر اضافہ بھی ہے، ظلم بھی ہے. کیوں بولیں گے؟ اس لیے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم نے آسان کر دیا ہے، قرآن کو آسان ہم نے کیا ہے کوئی اسے سمجھنے والا؟ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے. ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے. اس کو عربی میں کیا بولتے؟ کیا بولتے عربی میں اس کو؟ سب کو معلوم ہے لیکن بول نہیں سک رہے ہیں. ہر ایک کو معلوم ہے جی. ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، اس کو عربی میں کیا بولیں گے؟ سب کو معلوم ہے، یہ بچے کو معلوم ہے. لیکن کیا ہو رہا؟ وہی بات آتی پھر فصاحت اس کو کہتے. یسرنا القرآن پڑھے ہوں گے نا؟ یسرنا القرآن نہیں پڑھے بھائی؟ بچپن میں پڑھے نہیں پڑھے یسرنا القرآن قاعدہ؟ اب تو بعد میں تو نورانی قاعدہ ہو، لیکن ہمارے بچپن میں تو ہر مسجد میں بچوں کو یسرنا القرآن پڑھاتے تھے، جس میں عربی تھوڑا اردو سب مکس ہے. تیتر بیتر ہر کارا خط لایا، یہ دستانہ سوتی ہے. بڑے لوگوں کو بھی یاد ہوگا نا. تو اس کا نام کیا ہے؟ یسرنا القرآن. ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. یہ اللہ کا فرمان ہے. چونکہ ہمارا دین سے اٹیچمنٹ کیسا ہے معلوم؟ دسترخوان پہ دال ہے، کھانا ہے، اور ایک اچار کا ڈبہ ہے. اچار لے کے مزے کے لیے کھانا کھا رہے ہیں ہم. خالی دال کھانا کھائے تو مزہ نہیں رہتا بھائی، اچار لے کے. تو وقتی طور پر اسلام کو ایسا چکھ لے رہے ہیں بس مزے کے لیے. اتنا ہی رکھے ہم نے اسلام کو. ہماری زندگی میں اسلام داخل ہی نہیں ہوا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. یہ لوگ آ کر اے نبی آپ سے دعویٰ کر رہے ہیں، بدوی دیہاتی لوگ، ہم اسلام لائے، ایمان لائے. تو اے نبی آپ کہہ دیجئے ان سے تم ایمان نہیں لائے، ابھی تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے. کیا ہوئے؟ مسلمان ہوئے. اسلمنا، ہم فرمانبردار ہوئے، ہم نے اسلام قبول کیا، اسلام کو مان لیا. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. ابھی تو تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل ہی نہیں ہوا. تو پتہ یہ چلا کہ ایمان اندر جو ہوتا ہے اس کا نام ہے. جو ظاہر میں دکھتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، صدقہ، خیرات، جو بھی ہم پریکٹیکل کرتے ہیں اس کا نام ہے اسلام. اور جو دل میں ہوتا ہے اس کا نام ہے ایمان. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر بات کر رہا ہے ایمان کی. تو ایمان ہمارے اندر داخل ہونا ہے. حدیث جبرائیل سب کو یاد ہوں گی. حدیث جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے. جبرائیل انسانی شکل میں آئے تھے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا صحابہ اکرام کو کہ آنے والا کون ہے. نہ مسافر معلوم ہو رہا تھا، نہ مقیم معلوم ہو رہا تھا. لیکن وہ شخص اللہ کے نبی کے پاس آ کر آپ کے زانو ہو کر آمنے سامنے ہو کر بیٹھ گیا اور سوال کیا، اخبرنی عن الاسلام. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. تو اللہ کے نبی نے اسلام کے بارے میں بتایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی گواہی دو، اللہ ایک ہے، محمد کی گواہی دو صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور نماز دن میں 5 وقت قائم کرو، تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. حج کرو، روزہ رکھو. اس طرح آپ نے اسلام کی تعریف بیان کی. تو اس شخص نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا. لوگوں کو اور تعجب ہو گیا کہ سوال کرنے والا سوال بھی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا. تو گویا اس کو جواب پہلے سے معلوم تھا. پھر دوسرا سوال کیا، اخبرنی عن الایمان.
مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف اس وقت اس موقع پر فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ والبعث بعد الموت۔ یہ 6 چیزوں کے نام ایمان ہیں، اور 5 چیزوں کے ماننے کا نام اسلام ہے۔ 5 ارکان اسلام ہیں اور 6 ارکان ایمان ہیں۔ تو اسلام سے بڑا درجہ کون سا ہوا؟ ایمان کا۔ فرسٹ اسٹیپ اسلام کا، اس کے بعد اور بڑا ایمان کا، اس کے بعد اور ایک درجہ ہے ایمان سے بھی بڑھ کر ہے۔ چنانچہ جبرائیل نے ایک تیسرا سوال یہ بھی کیا، پوچھا اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، احسان کیا ہے؟ اردو زبان میں، عربی زبان میں گرچہ کہ اس کے حروف تہجی تقریباً ملتے جلتے ہیں سوائے چند حروف کے، کاف گاف چیم وغیرہ کو چھوڑ کر، لیکن اس کے باوجود بھی اصطلاحات میں بہت بڑا فرق ہے۔ احسان اردو میں کسے بولیں گے؟ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، احسان کرنا۔ عربی کا بھی یہ معنی ہے، لیکن یہاں اس حدیث میں احسان کا جو اصطلاحی معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے، آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ کس کو دیکھ رہے ہو؟ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم یہ تو یقین رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ تو ہم اپنی زندگی ایسے گزاریں کہ ہر پل، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری واچنگ ہو رہی ہے، واچ کر رہا اللہ تعالیٰ، دیکھ رہا اللہ تعالیٰ، ہر چیز دیکھ رہا۔ جو ہم دکھاتے وہ بھی دیکھ رہا ہے، جو ہم نہیں دکھا سکتے، جو ہم چھپا دیتے ہیں، کیا چھپاتے ہم؟ ارادے کو چھپاتے ہیں، دل میں کیا ہے؟ دل میں رکھتے ہیں۔ تو انہو علیم بذات الصدور، جو تم دلوں میں چھپاتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی ذات، انہو علیم بذات الصدور۔ تو اللہ تعالیٰ کا تعارف جیسے ہونا ہے ویسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف، انٹروڈکشن جیسا کرنا تھا ویسے ہم نے نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارے اس ملک کے برادران وطن کے ذہنوں میں اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ اور اللہ کے نازل کردہ دین کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہے۔ میں انہی غلط فہمیوں کے تناظر میں دعوت اللہ، ہمارے آپسی اختلافات کا حل پیش کر رہا ہوں۔ بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی حساس موضوع ہیں۔ اگر آپ اس کے تمام پہلوؤں پر غور کریں تو میں آپ کو اس موقع پر، چونکہ وقت بہت مختصر ہے، چاہے وہ 1 گھنٹہ ہو، آدھا گھنٹہ ہو، اتنے مختصر وقت میں اس موضوع سے متعلق جو اس کے اہم پوائنٹس ہیں، نکات ہیں، صرف نکات پیش کروں گا، تفصیل نہیں، صرف نکات۔ پھر آپ گھر جا کر مطالعہ کیجئے، اور پھر اس کے بعد ہماری جو ٹیم دعوت اللہ کے لیے فیلڈ ورک کر رہی ہے، تربیت لے رہی ہے، دعوت کا کام سیکھ رہی ہے، اس ٹیم کے ساتھ جڑ جائیں۔ اسی میں ہماری فوز و فلاح ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اچھا، ہم کو کس لیے پیدا کیا گیا؟ ہر ایک جواب دے گا، اللہ کی عبادت کے لیے۔ سب کو معلوم ہے جواب۔ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ تو ہمارا ذہن فکر صرف اتنا ہی ہے کہ اللہ کا دین قرآن حدیث ہے، اور ہم کو نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، حج کرنا ہے، کچھ دین کی پابندیاں کر لینا ہے۔ لیکن ہم کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور عبادت فرض کی ہے ہم پر، وہ عبادت جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت، ہمیشہ کی سنت،
جس سنت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں کیا، کبھی نہیں چھوڑا، نہ مکے کے 13 سال کی زندگی میں نہ مدینے میں، کبھی نہیں چھوڑا۔ اور ہم کیا ہے، ہندوستانی مسلمان تقریباً میجورٹی اس عبادت کو اور دعوت توحید کو تقریباً 100 سال سے چھوڑے ہوئے ہیں، بھولے ہوئے ہیں، ترک کر دیے ہیں۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ ہماری عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ہمارا قرآن پر، اللہ کے کلام پر طرح طرح کے اتہامات، الزامات اور اس کے تعلق سے بہت سارے شکوک اور شبہات پائے جاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا ازالہ اتنے مختصر وقت میں ناممکن ہے۔ تو اس لیے بالراست اس تمہید کے بعد میں دعوت اللہ اختلافات کا حقیقی حل پیش کر رہا ہوں۔ تو آئیے سب سے پہلے سورہ فصلت آیت نمبر 33، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ کلیئر، دو ٹوک، واضح الفاظ میں۔ سب سے اچھی بات، سب سے بہترین بات، سب سے بہترین اسپیچ، سب سے بہترین آدمی، سب سے بہترین انسان، سب سے بہترین اس کا اخلاق کس کا ہے؟ قرآن کی آیت فصلت آیت نمبر 33، اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف جو بلانے والا ہے سب سے اچھا انسان ہے، وہ سب سے اچھا انسان، اللہ کا سب سے محبوب بندہ، سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے۔ تو کون بندہ ہے وہ؟ اس آیت کی تفسیر میں آپ دیکھیں گے تو ایک تو اس کا شان نزول کے اعتبار سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ مؤذن ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی طرف اذان دے کر، اللہ اکبر کہہ کر، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ کر روزانہ دن اور رات میں 5 وقت بلاتا ہے، اللہ اکبر، حی علی الصلاح، اللہ بڑا ہے لہذا تم اللہ کی عبادت کے لیے آؤ۔ تو بروز قیامت اللہ کے نبی نے فرمایا پورے میدان محشر میں اللہ کی طرف بلانے والے یعنی مؤذن کی گردن سب سے اونچی رہے گی، اعزاز، ریسپیکٹ کے لیے اس کی گردن اونچی رہے گی، اونچا دکھایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس آیت کے اگر عمومی معنی کو پر غور کریں تو اس کا عمومی معنی یہ ہوا کہ اللہ کی طرف بلانے والے جتنے بھی بندے ہیں، آپ میں سب، جو بھی اللہ کی طرف بلانے والے، کون ہے بھائی؟ جو توحید پرست ہے وہ اللہ کی طرف بلائے گا، جو توحید والا ہے، اللہ کو ایک ماننے والا ہے، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے، آپ کی سنت کا شیدائی ہے اور نبی کے طریقے کو اپنی زندگی کا مطمع نظر اور منہج سمجھتے ہوئے اللہ کے نبی کے طور طریقے کو اپناتا ہے، اسی میں اپنی زندگی گزارتا ہے، تو وہ شخص بھی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو بہت بڑی تعریف، بڑی خوبی، بڑی فضیلت بیان کی جا رہی ہے اللہ کی طرف بلانے والے کی۔ إِلَى اللَّهِ، إِلَى الشخصیہ نہیں، إِلَى الجماعت، إِلَى الٹولی فرقہ نہیں، إِلَى اللَّهِ، دعا إِلَى اللَّهِ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دعوت إِلَى اللَّهِ۔ خالی دعوت نہیں، دعوت بتا کس کی طرف بلا رہے ہیں بھائی آپ؟ مسلکوں کی طرف، جماعتوں کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داعی اعظم، کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ تورات کی اوراق آپ کو یاد ہے، صرف یاد دہانی کے لیے بتا رہا ہوں۔ تورات معلوم ہے نا کون سے نبی پر نازل ہوئی تھی؟ تورات، جلدی بولو بھائی جی۔ تو یہ اس کے کچھ اوراق، کچھ تختیاں یا اوراق جو بھی تھے اس زمانے میں، وہ لے کر حضرت عمر فاروق اللہ کے نبی کے سامنے اس کی کچھ باتیں یا آیتیں پڑھ کر سنا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلتا گیا، چہرہ بدل گیا اللہ کے نبی کا۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل رہا ہے۔
یعنی اللہ کے نبی غصے سے آگ بگولا ہو رہے ہیں. کیوں؟ غور کرنے کی بات ہے کہ نبی کے سامنے ایک دوسرے نبی کا کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی وہاں غصہ ہو رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں. یہاں پہ بہت ہی نوٹ کرنے کی پتے کی بات بتا رہا ہوں میں. تو آخر میں دوسرے صحابی نے حضرت عمر فاروق سے کہا، اے عمر تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی کو دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ انہوں نے اٹھا کر دیکھا تو ان کے ہاتھ میں جو بھی تورات کے اوراق تھے، تختیاں تھیں، وہ گر گئے نیچے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر سنو، یہ تو صاحب تورات کی کتاب کی باتیں ہیں. وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، کیا فرمایا؟ اگر موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب، صاحب تورات بھی اگر میری اس نبوت کے دور میں زندہ ہوتے، ما وسعہ الا اتباعی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی میری اتباع کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا. تو پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب نہ تورات کی ضرورت ہے، نہ انجیل کی ضرورت ہے، نہ دنیا کی کوئی کتابوں کی ضرورت ہے. ہدایت پانے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے صرف ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اللہ کی کتاب، اور ساتھ ہی ساتھ جو پریکٹیکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی جن کو عملی طور پر سکھائی ہے، سمجھائی ہے، اللہ کی مرضی بتائی ہے، وہ کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کو ہم سلف صالحین کہتے ہیں. ان کی زندگی ہمارے لیے کافی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی طرف بلانا ہی حقیقت میں دعوت الی اللہ ہے. اللہ کی طرف بلانا کیا معنی ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہ آج کا اس دور میں امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ امت مقصد زندگی سے غافل ہیں، اور اس دور میں بے شمار اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے چیلنجز ہے. ابھی NRC کا مسئلہ ٹلا ہی نہیں، SIR کا مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا، دیکھ رہے ہیں نا ہم. تو یہ خطرات کی گھنٹیاں ہیں ہمارے لیے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ دراصل ہماری غفلت کا ہم پر تعزیانہ ہے. 100 سال تک ہم سوئے رہیں. ہم نے اپنے پڑوسی کو، اپنے بغل میں رہنے والے، اپنے مکاندار، دکاندار، اپنے شاپ میں رہنے والے، اپنے ساتھی، اپنے بزنس مین، اپنے پارٹنر کو، جو کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پوجا اور پرستش کرتا رہا ہے، 20 سال سے میرے اور اس کے تعلقات ہیں، لیکن کبھی میں نے اس کو عقیدے توحید کے بارے میں، اسلام کے بارے میں نہیں بتایا. تو مجھ سے بڑا مجرم اور گناہ گار اور خطا کار کوئی نہیں ہوگا. دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچئے، ہم میں سے جتنے افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے کوئی نہ کوئی ساتھی ہندو، کرسچن یا دوسرے قوم کے یا دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں، ان سے ہمارے تعلقات ہے نہیں ہے؟ ہے، بے شک ہے، ہونا بھی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کتنے سال رہے؟ نبوت کے بعد 13 سال، نبی بننے کے بعد 13 سال رہے. 13 سال تک آپ کس کے ساتھ رہے؟ پورے پیور مسلمان تھے. جب آج لوگ بولتے ہیں نہیں بھائی، جب تک مسلمان ہمارے مسلمان ہی سیدھے نہیں ہے جی، شرک میں مرے ہوئے ہیں، بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو پہلا سیدھا کرو. کیا دعوت کا کام کر رہے ہیں؟ بعض لوگ بولتے ہیں یہ شیطانی مخمصہ ہے، شیطان کا دھوکہ ہے یہ. اللہ کے نبی کفار میں رہے، مشرکین میں رہے، غیر اللہ کی پرستش کرنے والوں کے درمیان رہے اور توحید کی دعوت دیتے رہے. یہی کام ہم کو یہاں پر کرنا ہے. اسی مقصد کی خاطر آج کی یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، اور اس دھرتی پر، سرزمین میں دعوت اللہ سے بڑھ کر متبرک اور فضیلت والا کام اور اللہ کا پسندیدہ کام کوئی کام نہیں ہے.
نبی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی ہمیشہ کی سنت ہے، یہ ہمیشہ کی سنت. آپ نے وفات کے وقت تک دعوت اللہ کے فریضے کو انجام دیا، اور ہم ہیں کہ اس سے غافل، ہم کو فرصت نہیں ہے، میرے کو نہیں معلوم ہے، مجھے سیکھنا، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں کرنا چاہتا، میں بزی ہوں، یہ کام تو صرف علماء کا ہے، عالموں کا کام ہے، میرا کام نہیں. یہ سب جو ہے ہمارے لیے شیطانی وسوسے ہیں. آپ قرآن تو پڑھتے ہی ہوں گے ماشاءاللہ. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کا معنی بھی معلوم ہے آپ. کنتم، تم، اللہ کیا بول رہا؟ تم بہترین امت ہو. تمہارے اپنے پیٹ کے لیے، اپنی ذات کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، کھانے کمانے کھجانے کے لیے نہیں. اخرجت للناس، انسانوں کے لیے تم کو ہم نے پیدا کیا. تو ہم دنیا میں اس لیے آئے، دعوت توحید ہمارا مشن، نبیوں کا مشن، مقصد حیات، نجات کا ذریعہ، کامیابی اسی میں، ہدایت اسی میں، امن اسی میں، نجات اسی میں ہے. اس سے ہٹ کر کسی میں نجات نہیں ہے. دلائل اتنے ہیں کہ آپ قرآن کا ہر ورق پڑھیں گے تو توحید کا کہیں نہ کہیں سبجیکٹ مل جائے گا. سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک توحید ہی توحید ہے. 3 بڑے سبجیکٹ قرآن کریم کے: توحید، رسالت اور آخرت. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل لائف کا، زندگی کا مشن یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کو عملی طور پر پیش کیا، رسالت کو ثابت کیا، اور اللہ کی توحید کو پیش کیا، ثابت کیا دلائل سے، آفاق و انفس کے دلائل سے، اور آخرت کی بار بار تلقین آپ کرتے رہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ آخرت کا سبجیکٹ ہے اس نے ہماری زندگی میں نکال دیا ہم نے. ہماری زندگی میں صرف دنیا آج. اور اللہ کے نبی کا حال کیا تھا؟ ہمارا حال اے سی میں رہنا، ٹھنڈا رہنا، ٹھنڈا پینا، اچھا رہنا، اچھا کھانا، یہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر، پشت پر بوریے کے، چٹائی کے نشان پڑ گئے. کس کے؟ بوریے کے نشان آپ کی پیٹھ پر پڑ گئے. تو کچھ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے کچھ عمدہ اچھا بستر تیار کر دیں. ہم جیسے رہتے آؤ بھائی لے کے آؤ، میں بہت دور سے سفر پہ آیا، اچھا مٹن بریانی مندی لاؤ. ہمارا حال یہ ہے. آرام طلبی، یاد رکھیے دعوت کے کام میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. یہ مسلمانوں کا عیش و آرام دعوت اللہ میں بہت بڑی رکاوٹ. جب تک مسلمان عیش و آرام کو ترک نہیں کریں گے، ہندوستان کا نقشہ نہیں بدلے گا. یاد رکھ لیجئے، پورا ہندوستان تباہ ہوا. کیسے؟ ہمارے تفصیل نہیں، میں نہیں جاؤں گا، بس ان کی عمارتیں آج ماتم کر رہی ہے. 100 سال، 200 سال، 400 سال پرانی عمارتیں، لاکھوں روپیہ اس زمانے کا خرچ ہوا. وہی پیسہ، وہی دولت اگر اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے کتابیں لکھی جاتی، دعات داعی تیار کیے جاتے، علماء کی تربیت ہوتی، انسانوں کو نار جہنم سے بچانے کے لیے غرباء کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی مدد کی جاتی، مدرسے قائم ہوتے، تو آج نقشہ ہی بدل جاتا. یہ کام ہم نے نہیں کیا. نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا آج حال کیا ہے. تو الغرض افسوس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں. میں مسلمان ہوں، اننی من المسلمین. تو مجھے الحمدللہ اسلام ہونے پر فخر ہے. میرے لیے فخر کی بات کیا ہے؟ میں داعی اللہ ہوں. آپ داعی اللہ، اللہ کی طرف. کوئی بولیں گے آپ کیا کرتے بھائی؟ میں داعی اللہ ہوں. بولے یہ بولیے آپ. ہم کیا بولتے؟ مسجد کا امام ہوں، میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں. یہ تو بعد میں ہے.
ایک مسلمان پہلے دائی ہے، دائی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا. یہ جب تک ہماری زبان پہ نہیں آئے گا ہم کام بھی نہیں کریں گے. کام کرنے کے لیے ہم کو دائی کا کیا کرنا پڑے گا؟ دماغ میں دعوت اللہ کی کٹھی میں گاڑ کے بٹھا لینا کہ میں دائی اللہ ہوں، تو دعوت کا کام کر سکیں گے. ہم شرما رہے ہیں بھائی، دعوت کا کام کریں گے تو کیا ہے کہ پولیس والے آ جاتے کہ انہوں پکڑ لیتے کہ کیا ہو جاتا کہ تحقیقات. جتنا ڈریں گے اتنا مریں گے. ڈرنا صرف اللہ کی ذات سے ہے، لیکن طریقہ کار ہونا چاہیے. دعوت کا طریقہ کار، اصول، ضابطے، اخلاق. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. دعوت دیں گے تو حکمت سے، پیار سے، محبت سے، شیریں زبان سے. اللہ تعالیٰ نے نبی سے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے نبی، آپ اگر ترش روح ہوتے، سخت گیر ہوتے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے ہوتے، تو یہ صحابہ جو آپ کے ساتھ شہد کے مکھیوں کے پٹھے کے ساتھ مکھیاں کیسا چمٹ کے رہتے، صحابہ ایسے رہتے تھے نبی کے ساتھ. کیا محبت تھی صحابہ کو اللہ کے نبی سے. نبی ایسا زبان سے الفاظ نکلتے، عمل کرتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی تھی، پوری زندگی حیات طیبہ پوری دعوت اللہ میں گزر گئی. کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، ابھی دعوت کے فریضے سے ڈیوٹی انجام دے کر آئے. ہم کیا کرتے، ڈیوٹی سے جا کے گھر پہ تو بیوی کو بولتے ارے کیا جی، کیا بنا کے رکھے، یہ صبح کا سکا پڑے ہوا ہے، اب تک اچھا گوشت تلنا نہیں میرے واسطے. آؤٹ لیتے ہم، کیونکہ ہم کو اپنی پیٹ کی پہلی فکر ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر دعوت اللہ کے فریضے سے تھکے ماندے گھر آئے، کھانے کا نوالا آپ کھا رہے ہیں، آپ کے کانوں پر آواز پڑتی ہے، آپ کے گھر کے سامنے سے اونٹوں کے گزرنے کا قافلہ آپ سن رہے ہیں ان کی آواز. فوری بے چین بے قرار ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اے نبی آپ کیوں اتنے پریشان نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے قافلہ جا رہا ہے، میرے گھر کے سامنے سے مسافروں کا قافلہ جا رہا ہے، ان کو دین کی دعوت بتانا ہے، توحید بتانا ہے، توحید کی دعوت دینا ہے. تو کہتی ہیں کہ اب تک آپ وہی کام تو کر رہے تھے، تھوڑا تو کھائیے، آرام کیجیے. نہیں، کھانے پینے کو سب کو آپ نے تج دیا، تب جا کر یہ دین یہاں تک پہنچا ہے. ہم عیش و آرام میں رہیں گے، مست کھائیں گے، مست پھریں گے، وہ کبھی دائی نہیں بن سکتے، دعوت کا کام کر نہیں سکتے. مشقتوں کے ساتھ یہ منزلیں کیسی ہیں، یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوہ جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری. زندگی عزیز ہے ہم کو. اور وہ صحابہ کہتے تھے موت کو محبوب رکھتے تھے. کیا کہا تھا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہیوں نے، تمہارے یعنی ان کے مد مقابل جو کافر تھے، کیا کہا؟ تمہارے سپاہی جس طرح زندگی کو محبوب رکھتے ہیں، میرے یہ ساتھی موت کو اتنا زیادہ محبوب اور عزیز رکھتے ہیں. یعنی موت کو ہمیشہ گلے لگا کر رکھتے. موت تو آنی ہے. تو ہمارا حال کیا ہے؟ زندگی سے چاہت. دو چیزیں امت کو تباہ کر دی. حدیث کا حوالہ سنیے. قیامت کی نشانی یہ بھی ہے، امت بہت زیادہ ہوگی، مسلمان فل میجارٹی میں ہوں گے، لیکن زوال پذیر ہوں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر کفار و مشرکین ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانے والے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا کیا اس وقت ہم تعداد میں میجارٹی میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، انتم کثیرن، بہت زیادہ ہوں گے تم، ولیکن غصاؤں کا غصاء سائل. تمہاری حالت کیا ہوگی؟ پمچور حالت ہوگی بالکل. جیسے سمندر کا جھاگ ہوتا ہے، سمندر کے بارڈر پر کف رہتا نا، جھاگ، کچھ بھی اس کی ویلیو نہیں. تو ویسی تمہاری حالت ہو جائے گی اور تمہارے دلوں پہ وہن بیٹھ جائے گا. کیا بیٹھ جائے گا؟
وہن کے لفظ کو کم از کم آج کی پوری تقریب میں اتنا جملہ یاد رکھ لیجیے آپ، الوہن۔ تو صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، وہن کیا چیز ہے؟ بچوں، جوانوں، بوڑھو سن لو، خواتین اگر سن رہے ہیں تو وہ بھی سن لیں۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت تمہیں ہو جائے گی اور موت سے تمہیں نفرت ہوگی، یہی ہے وہن۔ تو آج یہ ہے نہیں ہے مسلمانوں میں، دنیا سے محبت، موت نہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، موت تو آنا ہی ہے لیکن موت سے ڈرے ہوئے ہیں۔ تو یہ آج امت کو تباہ کرنے کا یہ قیامت کے قریب کی نشانی ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، آج امت کا آج سب سے بڑا مسئلہ اختلافات ہے، انتشار ہے، گروہ بندیاں ہیں۔ میری یہ تقریر کسی ایک مسلک مکتب فکر کے تناظر میں نہیں ہو رہی ہے، میں بحیثیت مسلمان قرآن حدیث صحابہ کرام کے طریقے کو فالو کرنے والا، اب آپ مجھے کیا بھی نام دے لو، لیکن قرآن حدیث صحابہ کرام کا طریقہ، منہج صحابہ، منہج سلف، اور وہ منہج اہل حدیث بھی ہے، منہج اہل السنہ والجماعت بھی ہے۔ ان اختلافات میں، ان الفاظ کی پیچیدگیوں میں گئے بغیر مقصد کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ تمام طلباء سے بھی، جو دینی مدارس کے طلباء ہیں، علماء ہیں، آج بہت بڑے اختلافات، بہت بڑے چیلنجز کا طلباء کو بھی سامنا ہے، خوارجین کا فتنہ ہے۔ دینی مدارس سے فارغ ہونے والے طلباء علماء آج ان مسائل میں گھرے ہوئے ہیں کہ کون کی جماعت سے جڑیں، کس کے ساتھ مل کے کام کریں۔ جہاں سے آپ نے کتاب و سنت منہج صحابہ کی روشنی میں کام کرنا شروع کیا، وہیں سے آپ کی جماعت بنے گی انشاءاللہ۔ آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہو، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ جہاں اس فکر کے لوگ ہوں، قرآن حدیث صحابہ کرام کے ماننے والے، تو سمجھیے کہ وہاں اتحاد ہے۔ اور نادانوں نے ایک غلط بات پھیلا دی ہے، اختلاف امتی رحمتن۔ بعض حضرات نے یہ حدیث کے نام سے سنی بھی ہوں گی، اختلاف امتی رحمتن، یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اختلاف زحمت ہے، عذاب ہے، اتحاد رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا، یاد کرو اس وقت کو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، آداؤن فألف بین قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، فأصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو تم اللہ کی رحمت کی برکت سے، اللہ کے فضل سے تم آپس میں کیا ہو گئے؟ اخوان، بھائی بھائی بن گئے۔ تو سارے مسلمان کلمہ گو مسلمان۔ اور یہاں پر بریکٹ میں یہ بات بھی کہوں گا کہ وہ کلمہ گو مشرک بھی کیوں نہ ہو۔ اب اس پہ فتوے طلب نہ کریں آپ، ارے مول صاحب کیا بات بول دی ہے بھائی، مشرکوں کو ہمارا بھائی بول دیے۔ ہماری دعوت نہیں پھیلنے کا ایک بہت بڑا ریزن بھی یہی ہے کہ ہم نے اپنی دعوت کو یہ مسجد کے 4 دیواری کے اندر قید کر دیا ہے۔ کون سن رہے ہیں؟ وہی بچے، وہی بوڑھے، وہی جوان جو 25 سال سے سن رہے تھے، آج بھی وہی۔ یہاں سے باہر کیوں نہیں نکل رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ہمت نہیں، ہمارے پاس اصول اور ضابطے نہیں، ہمارے پاس اس کا علم نہیں۔ میں آپ کو دعوت کا علم دے رہا ہوں، دعوت کے، دین کے، نجات کے، کامیابی کے، دنیاوی اور اخروی کامیابی کے 4 اصول ہیں: علم، عمل، دعوت، صبر۔ سورہ عصر، علم، عمل، دعوت اور صبر۔ اور اس کو اگر جماعت حقہ کی روشنی میں دیکھیں تو توحید خالص نمبر 1 نوٹ کر لیجئے، توحید خالص، نمبر 2 اتباع سنت، اتباع سنت، نمبر 3 تزکیہ نفس، نفس کو پاک کرنا، ضمیر کا، نفس کا تزکیہ کرنا، اصلاح قلب، اور فکر آخرت۔
فکر آخرت. یہ 4 اصولوں کو آپ سیکھیے، سمجھیے. اس کے ساتھ بنیادی طور پر اصول ثلاثہ. کتنے ہیں اصول؟ اصول ثلاثہ و قواعد اربع. اصول ثلاثہ 3 اصول. کیا ہے وہ؟ من ربک، معرفت الہی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم. نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت. نمبر 3 دین کی معرفت. رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا و رسولا. یہ چیزیں ہم کو بنیادی طور پر ہر مسلمان کو سیکھنا ہے، ہر مسلمان کو سیکھنا ہے. لیکن مسلمانوں کو آپ مسجد سے باہر نکل کے دیکھیے. آئیے ہمارے ساتھ، ہم بتائیں گے آپ. مدارس کے فارغین ہیں، علماء ہیں، مفتیان ہیں. مفتی صاحب کو معلوم نہیں ہے توحید کی 3 قسمیں. مفتی صاحب کو توحید کی قسمیں نہیں معلوم. میں کوئی ہوا میں باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں بالکل جو ہے دلائل کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ان کو کیا معلوم ہے؟ فقہ کے اصول معلوم ہے، فقہ کے کیا اصول ہے وہ معلوم ہے، لیکن توحید کی قسمیں نہیں معلوم، اور نواقض اسلام کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم. اسی طرح حدیث کا دعویٰ کرنے والوں کو دعوت کے اصول نہیں معلوم، کیونکہ دعوت کا کام کرنا ہی نہیں ہے ہمارے. ہم کو اصلاحی کام کرنا ہے. مسلمان بگڑے ہوئے ہیں، شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، رسومات میں پھنسے ہوئے، ان کو نکال لینا بہت بڑا کام ہے. بے شک بڑا کام ہے یہ، لیکن آج کے حالات میں جہاں کفر بڑی پوری پاور کے ساتھ پورے ڈپارٹمنٹ میں، پورے ملک کے ہر شعبے میں ایسا گھس چکا ہے کہ کہیں پر بھی جو ہے آپ کو اسلام، ایمان، سچائی، امن پیش کرنے کے لیے رکاوٹ ہو رہی ہے. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہاں مداہنت برت رہے ہیں، غفلت برت رہے ہیں، اور کاہلی کر رہے ہیں، اور ڈرپک بن گئے ہیں. نہ جیب سے پیسہ نکلتا، نہ منہ سے زبان نکلتی، نہ جیب سے قلم نکلتا. لکھنے کے لیے بھی نہیں ہے، بولنے کے لیے بھی نہیں ہے، چلنے کے لیے بھی پیر نہیں ہے. معذور ہے امت. امت کیا ہے؟ معذور، لنگڑی، للی ہے. اس امت کو زندہ کرنا ہے تو زندہ کیسے ہوں گے؟ ان کے پاس ایمان آئے گا. ایمان کیسے آئے گا؟ اللہ کے ڈر سے آئے گا. جب اللہ کا ڈر ہوگا تو اللہ کا حکم نافذ کرنے اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی تڑپ اور فکر ہوگی. اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے انسانو تم عبادت کرو اس کی جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. اس اللہ کی عبادت کو کیا کہتے ہیں؟ دعوت توحید کہتے ہیں. اور دعوت توحید کا پہنچانا، پھیلانا، سمجھنا، سمجھانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اب یہاں سے آپ رخصت ہوں گے تو آپ کو پہلے گھر میں جا کر یہ کام کرنا ہے. عشاء کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ بیٹھ کر آپ قرآن کھولیے. ٹھیک ہے، پہلا پارہ ہی دیکھیے، سورہ فاتحہ دیکھیے. اہدنا الصراط المستقیم. دعا تو کر رہے ہیں، مل رہا نہیں راستہ. کیوں نہیں مل رہا؟ ہم اس کو تلاش نہیں کر رہے ہیں. وہ سیدھا راستہ کون سا ہے جس پر نبیوں نے، صدیقین نے، شہداء نے، صالحین نے چل کر پریکٹیکل بتایا اور جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ راستہ ہے. تو روزانہ قرآن آپ پڑھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے، تشریح کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، چاہے اردو میں پڑھیں، انگلش میں پڑھیں یا تیلگو میں پڑھیں. ہر مسلمان کے گھر میں ہونا چاہیے اس کا اہتمام. گھر میں تو قرآن ہے، تیلگو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی، لیکن پریکٹیکل کرنے والے کون ہیں؟ اہتمام کرنے والے کون ہیں؟ گھر میں باپ ہے 25 سال سے آ رہا مسجد کو جا رہا، بیوی بھی جو ہے اب تک وہی رسم و رواج میں پھنسی ہوئی ہے، نہ بچے ڈھنگ کے ہیں، نہ ان کے اندر سدھار ہے. کیوں؟ یہ ذمہ دار خود غافل ہے، مجرم ہے. ہر ایک کی ذمہ داری، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی. تو میرے موضوع کے تحت دعوت اللہ، اختلافات کا حقیقی حل. چلیے اب اس کے 4-5 پوائنٹس ہے، اس پر اپنی بات رکھ کر اپنی گفتگو انشاءاللہ مکمل کروں گا. اختلافات یہ مسئلہ ہے، آج کا چیلنج ہے، گروہ بندی ہے اور انتشار ہے. ہر شخص حق پر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ جو بھی مسلک کے ماننے والے، تقریباً تو اہل حدیث ہے،
ٹھیک ہے، یا دوسرے جماعت کے بھی اگر ہے تو اب آپ دیکھیے ہر جماعت والا کیا بولتا؟ ہماری جماعت حق پہ ہے، بولتا نہیں بولتا؟ ہم حق پہ بھائی. تبلیغ جماعت والا بھی وہی بولتا، جماعت اسلامی والا بھی، بریلوی مکتب فکر رکھنے والا بھی وہی بولتا، اہل حدیث بھی بولتا. اب آخر حقیقت ہے کیا؟ اس کو کیسے سمجھیں گے؟ کیسے سمجھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے لیے رہبر ہے، ہادی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی. اختلافات کا حل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ الیوم و اصحابی، میں اور میرے صحابہ جس ڈگر پر، جس راستے پر چل رہے ہیں اس راستے پر تم بھی چلو، نجات پاؤ گے. تم فرقہ بندی سے نکل جاؤ گے، گمراہی سے نکل جاؤ گے، اور تمہارا نام کیا ہوگا؟ طائفہ منصورہ. کیا نام ہوگا؟ کیا نام ہوگا؟ طائفہ منصورہ، الفرقۃ الناجیہ. وہ جماعت کا نام ہے تو کیا نام ہے؟ الفرقۃ الناجیہ، نجات پانے والا فرقہ. الطائفہ المنصورہ، حدیث کے الفاظ ہیں یہ، ما انا علیہ الیوم و اصحابی. یہ الفاظ پورے علماء سے، مفتیان سے پوچھ کر دیکھو، مسئلہ بالکل حل ہو گیا، کلیئر. سارے مسائل، سارے اختلافات، سارے جھگڑے، سارے گروہ بندیاں، سارے حزبیت، سارے فرقوں سے ہم نکل کر اس منہج کی طرف، اس جماعت کی طرف، اس مقصد کی طرف جو اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کا تھا. کیا فرمایا تھا اللہ کے نبی نے؟ میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہے. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے اور صحابہ کرام نے کیا کام کیا تھا؟ کیا پورے لوگوں کو خالی مسلک کی دعوت دیتے رہے، آمین بالجہر رفع الیدین بتاتے رہے، اسی پر پوری زندگی لگا دیے؟ کیا کام کیے اللہ کے نبی اور صحابہ؟ بتائیے آپ. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کلیاں میں گڑ پھوڑ رہے ہیں، بس اتنا ہی. میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ ہیں ایسے ماشاءاللہ، آج بھی کچھ نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، جو دعوت اللہ سے جذبہ رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں اور اس کے لیے فکر مند ہیں. تو سارے اختلافات حل ہوں گے دعوت اللہ کے کام سے جڑنے میں. یہ سارے اختلافات کا واقعی حقیقی حل ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا اختلاف ختم ہو سکتا ہے؟ آپ کا سوال میں کر رہا ہوں. یہ اختلافات حل ہو سکتے ہیں کیا؟ اب آپ بتائیے. اختلافات حل ہو سکتے ہیں، بے شک حل ہو سکتے ہیں. انانیت ختم ہوئی تو حل ہو سکتے ہیں. میچ ختم، وہ حل نہیں ہوں گے. انانیت کو فنا کرو، میں کو ختم کرو، اور اللہ اس کے رسول کے حکم کی طرف آ جاؤ. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اللہ رسول کیا کہہ رہا ہے اس کی طرف آ جاؤ. اور اللہ رسول کی دعوت، اللہ کی دعوت کیا ہے؟ کہ بندے اللہ کی بندگی کرے. اور رسول اللہ کی دعوت کیا ہے؟ کہ تم اللہ کی بندگی کرو. رسول اللہ کی دعوت کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کرو. اور اللہ کا حکم کیا ہے نبی کو؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے نبی آپ تبلیغ کریے، دعوت کا کام کریے. آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ نے نبوت کا فریضہ ادا نہیں کیا. اتنی بڑی بات اللہ نے نبی سے کہہ دی ہے. تو اللہ کے نبی نے دعوت اللہ کے کام میں سستی، کوتاہی، غفلت، کل کریں گے، آج نہیں، 2 دن کے بعد کریں گے، ابھی گرمیاں ہیں چھٹیوں میں کریں گے، ایسا کوئی بولے؟ کوئی بتا سکتے؟ ہر وقت، ہر دم، ہر لمحہ تیار. آپ سیرت کی کتاب پڑھے بھی ہوں گے ماشاءاللہ، الرحیق المختوم، کیا پیاری کتاب ہے. پڑھیے سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. دعوت کے مراحل آپ کو ملیں گے. نبوت میں نبی بننے کے ساتھ آپ نے مکے میں خفیہ طور پر دعوت کا کام انجام دیا.
تو ہندوستانی پس منظر میں موجودہ حالات میں آپ دعوت کا کام بہت آسانی سے بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اور اس کے مثبت رزلٹ نکلیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے سامنے کیا ہے؟ خالی موانع ہیں، موانع یعنی رکاوٹیں ہیں، خالی انہوں نہیں کرنے دے رہے بھائی، انہوں نہیں کرنے دے رہے ہیں، مسجد کے امام صاحب نہیں دے رہے ہیں، مسجد کے متولی صاحب موقع نہیں دے رہے ہیں، ہمارے امیر صاحب موقع نہیں دے رہے ہیں۔ دین کے دعوت کے کام سے کسی نے روکا ہے، آپ غلط سمجھے ہیں، آپ کی فکر غلط ہے، آپ کی سوچ غلط ہے۔ آپ اگر یہ جذبہ رکھ کے اللہ سے دعا کریں گے، قیام اللیل کریں گے، اور داعیوں کے لیے سمجھیے کہ 5 نمازوں کے ساتھ ایک اور نماز ہے۔ دن اور رات میں کتنی نماز ہے مسلمانوں پر؟ 5۔ داعیوں پر کتنی نماز ہے؟ 6 نماز ہے۔ وہ کون سی نماز ہے؟ قیام اللیل۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داعی تھے، آپ نے یہ فریضہ انجام دیا، آپ کو اللہ نے حکم دیا، دوسری یا تیسری وہی ہے۔ قم اللیل، حافظ صاحب کہاں ہیں؟ کون ہے حافظ؟ جلدی بولنا۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا قم فانذر۔ سورہ مدثر، سورہ مزمل، دونوں میں قیام اللیل بھی ہے، دعوت اللہ کا حکم بھی ہے۔ آپ ڈراؤ اے نبی، اللہ نے حکم دیا، ڈراؤ لوگوں کو۔ کس سے ڈرانا ہے؟ NRC نافذ ہونے والا ہے، بلکہ ارے جلدی اپنے پیپروں کو صحیح کر لو، SI آ رہا ہے، جلدی کر لو۔ نہیں، وہ کام دعوت اللہ کا نہیں کرنے کی وجہ سے سبھی حالات ایسے ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیے ادھر کے کیا حالات ہے۔ اتر پردیش کا دیکھیے آپ، اتراکھنڈ دیکھیے، راجستھان دیکھیے، 1 2 نہیں 200 سے زیادہ مدارس مسمار کر دیے گئے، یا اس مدارس میں کو اسکول میں تبدیل کر دیا گیا کہ دین کی تعلیم ہی نہیں ہونا ہوا۔ اور ہم مسلمان، اللہ ہدایت دے، اللہ توفیق دے ہم مسلمانوں کو، اسلام کی تعلیم، اسلام جس میں ہمارا دین ہے، وہ زبان ہم نے چھوڑ دیا۔ خیر آپ کی زبان ہو سکتی ہے، مادری زبان تیلگو ہے، ہماری حیدرآبادی زبان مادری زبان اردو ہے۔ حیدرآباد میں الا ماشاء اللہ کسی کو اردو آتا ہوں، اردو بول لیتے، لیکن لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ حیدرآباد کا پریس ہے ایک چھتا بازار، جہاں پہ جو ہے پرنٹنگ پریس ہے، وہاں پہ کام کرنے والوں کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اردو لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اور دین اسلام جو ہے عربی میں ہے، اور عربی سے ملتی جلتی زبان کوئی ہے تو وہ اردو ہے، اور اردو سے ہماری غفلت۔ اب دین کہاں سے آئے گا؟ ایسا پیچھے سے پھر کے آئے گا، پورا مکس ہو کے آ جائے گا۔ اب جو اصطلاحات عربی کے ہے، اردو کے ہے، وہ پورا کنورٹ ہو کے تیلگو میں، انگلش میں آئے تک اس کا معنی اس کا پورا پنکچر ہو جائے گا، پورا معنی بدل جائے گا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کو پہلے سیکھیں۔ اور یہاں کے انتظامیہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ موسم گرما میں 15 دن یا 1 مہینہ یا 10 دن کا کم سے کم ایسا کورس رکھیں جس میں زبان، لسان قوم میں دعوت، تیلگو زبان اور عربی زبان جو ہماری بنیاد ہے ہم کو کام کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، اس کا کورس کروائیں۔ شاید ان گرما کی چھٹیوں میں میں سمجھتا ہوں کہ لسان قوم کے لیے کہیں پر پروگرام نہیں ہے، لسانیات پر زبان سکھانے کا۔ 1 مہینے میں آپ 15 دن میں تیلگو اور عربی سکھائیے، بس عربی زبان سکھائیے۔ لوگ جو ہے دینیات سکھا رہے ہیں، سمر کورس، اسلامک کورس رکھ رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس پر بھی ہم کو کام کرنا ہے تاکہ دعوت کے کام میں آسانی ہو۔ تو سارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں دعوت اللہ کے ذریعے، سب اللہ کی طرف بلانے کے لیے، اس کام کے لیے جڑ جائیں۔ تو پہلا حصہ کیا ہے اس میں؟ اختلافات کی حقیقت۔ اختلاف 2 قسم کے ہیں، ایک جائز ہے جو شریعت کے دائرے میں رہ کر ہم کو کرنا ہے، اور کچھ ناجائز ہیں، بیکاری کا ہم اختلاف کرتے ہیں جس کی کوئی صرف پائر نہیں ہوتا، بیکار کے اختلاف، اس سے اور نقصانات ہوتے ہیں۔ تو ایسے اختلافات سے ہم بچیں۔ اور اختلاف تضاد جس میں حسد ہے، تکبر ہے، خواہش نفس ہے، فرقہ بندی ہے، ایک دوسرے کو گرانا ہے، یہ اختلاف نہیں ہے بلکہ مخالفت ہے، اس سے بچیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑا مت کرو تم، فَتَفْشَلُوا،
تم کیا ہو جاؤ گے؟ کمزور، ویک ہو جاؤ گے، کمزور پڑ جاؤ گے۔ فتفشلوا وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا بھی اکھڑ جائے گی۔ ترجمہ ہے قرآن کی آیت کا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ تو اس بات کو آپ سمجھیں۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ اختلافات کے اسباب۔ یہ اختلافات کیوں ہیں بھائی ہمارے؟ اس کی وجہ یہ ہے جہالت عام ہے، علم کی کمی ہے، نفس پرستی ہے، دنیا سے محبت ہے، قیادت کے سیادت کے جھگڑے ہیں، کرسی اقتدار کی ہوس ہے، اور دعوت کا کام چھوڑ دینا۔ یہ ہے اختلافات، یہ ہے اصل اسباب۔ جب دعوت ختم ہو جائے گی تو لوگ ایک دوسرے سے لڑیں گے، جھگڑیں گے، عہدے کے لیے، کرسی کے لیے، اور مال و منال کے لیے، اور نفس پرستی کے لیے۔ تو اب اس کا حل یہی ہے کہ دعوت اللہ کے کام میں ہم جڑ جائیں، اور دعوت کا مطلب ہی اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک، اور دعوت کے 3 اصول ہیں، اس کو جو سیکھیں گے وہی دعوت کا کام کر سکیں گے۔ نمبر 1 حکمت سیکھنا ہے، دعوت میں حکمت کیا ہے وہ سیکھنا ہے، دعوت میں نرمی کیا ہے وہ سیکھنا ہے، اور دعوت میں اخلاص، کس لیے کام کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ میں شائن ہونا ہے، میں فین ہونا، میرے فالوورز بڑھنا، آج پورا یہی چل رہا، یہ ٹرک چل رہا پورا۔ تو یہ چیز ختم ہونا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے یہ۔ اور اس میں سختی شدت نہیں، یسروا ولا تعسروا، نبی نے فرمایا تو تم نرمی کرو، آسانی کرو، سختی مت کرو۔ یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو بشارتیں دو، متنفر مت کرو، بھگاؤ مت لوگوں کو۔ اور دعوت دراصل اللہ کے پاس، اللہ کے دربار میں اس کے روبرو کھڑے ہو کر اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کا حق ادا کرنے کا نام ہے۔ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو کل اللہ تعالی ہم سے باز پرس کرے گا، پوچھے گا کیا ہم نے یہ کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ تو ہم کو اولین فرصت میں اس کو ترجیح دینا ہے۔ یہاں سے اس مسجد میں جتنے لوگ دعوت اللہ کے فریضے سے جڑنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے نجم بھائی یہاں موجود ہیں، ان سے یہ پوری میٹنگ ہونے کے درس کے بعد اپنا نام لکھائیں۔ آپ کو انشاءاللہ دعوت کے اصول بھی بتائے جائیں گے، آپ کی اپنی سہولت جہاں رہے گی وہاں، اور اس کی ٹریننگ بھی دی جائے گی، اس کے لیے فیلڈ ورک بھی کروایا جائے گا۔ یہاں کے اطراف و اطراف کے علاقے میں جہاں ہمارے برادران وطن رہتے ہیں ان سے ملاقاتیں بھی کروائی جائے گی، پھر ان کے مزاج، ان کے حالات سے واقف ہو کر ان کو اللہ کا تعارف کروایا جائے گا۔ کیا یہ کام کے لیے آپ تیار ہیں؟ کون کون تیار ہیں؟ میں تو تیار ہوں بھائی، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری بیٹھک کو قبول فرمائیں، اور ہمارے یہاں بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، اور جس مقصد کے لیے ہم نے ہاتھ اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ اس پر راضی رہنا، گواہ رہنا۔ اللہ ہم تیرے دین کے لیے اٹھے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، کسی کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نہیں، عہدے کے لیے نہیں، اور اپنی شہرت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے۔ تو انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب آخر میں آپ تمام سے رخصت ہوتے ہوئے بس یہی کہوں گا کہ جس طرح ہم نے اپنی پہچان بنائی ہے، اپنی پہچان بنائی ہے نا، مسجد اہل حدیث پہچان بنائی ہے ہم۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی یہ صحیح پہچان ہے، غلط پہچان ہے، بہرحال ہم نے ایک پہچان بنائی ہے، ہمارا تعلق مسجد اہل حدیث سے ہے۔ کیا نام ہے یہ مسجد کا؟ پورا نام کیا ہے؟ مسجد اہل حدیث مدرسہ محمدیہ جی۔ تو ہم کم از کم اپنی دعوت اللہ کے لیے بھی ایک پہچان بنائیں کہ یہاں سے دعوت اللہ کے کام کو کرنے کے لیے ایک ٹیم اٹھی ہے، ان کا کام ہی یہی کرنا ہے، چاہے وہ 18 سال کے اوپر کے جتنے بھی نوجوان ہیں، اور عمر کی کوئی قید نہیں ہے، سب یہ کام کر سکتے ہیں۔ بہت سمپل ہے، بہت آسان ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر اعتبار سے ہم آپ کا سپورٹ کریں گے، شریعت کی روشنی میں، قانون کے دائرے میں، قانون کے خلاف نہیں۔ ہندوستان کا جو دستور ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اس کی روشنی میں ہم کام کر رہے ہیں۔
ہم کو یہاں پر مذہبی آزادی ہے، لہٰذا ہم کو یہ کام کے لیے ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ اس کے لیے آپ اٹھیے۔ میں ایک ہی بات کہوں گا، غزوے کا موقع ہے، خیبر کا غزوہ خیبر ہے۔ اس غزوہ خیبر کے امیر الجیش، پورے مجاہدین کا سپہ سالار اللہ کے نبی نے کس کو بنایا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ جنگ ہونے والی ہے، جنگ میں کیا ہوتا؟ مار پیٹ ہوتی، صرف مار ہوتا۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی نے دعوت کی اہمیت بتائی۔ دیکھیے کیسے رحمت اللہ عالمین تھی اللہ کے نبی نے۔ علی سے فرمایا، اے علی، لَأَن يَهْدِيَكَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ اے علی، تمہارے ذریعے اگر اس موقع پر ایک آدمی بھی اگر ایمان لا لیتا ہے، ایک آدمی بھی اگر ہدایت پر آ جاتا ہے، تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ اب غزوہ ہوگی، جنگ ہوگی، کفار مریں گے یا گرفتار ہوں گے تو ان کے پاس ساز و سامان ہوگا، گھوڑے ہوں گے، اونٹ ہوں گے، سب قبضے میں آئیں گے نا، سب آ جائیں گے، مال غنیمت ہوگا۔ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے کہ ایک آدمی تمہارے ہاتھوں ایمان لا لیتا ہے، ہدایت پر آتا ہے۔ تو وہ عزیز تھا، وہ پیغام تھا اللہ کے نبی کا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر اخلاص، محبت، الفت، ایک دوسرے سے جڑنے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے، اور اس کام کے لیے سب کو ایک ہونا ہے۔ کوئی اختلاف نہیں اس کام میں، اختلافی مسئلہ نہیں ہے، اتحاد کا مسئلہ ہے۔ تو اختلاف ختم کر کے ہم کو اتحاد کا راستہ ڈھونڈنا ہے۔ اتحاد کا راستہ دعوت اللہ میں ہے۔ سارے نبیوں نے کام کیا ہے۔ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت اور نصیحت کیا تھی؟ چلیے بتائیے۔ ترکت فیکم امرین بولے تھے اللہ کے نبی، اور کیا بولے تھے بتائیے؟ ایک جملہ بولے تھے، بلغوا انی۔ بچوں کو یاد ہے نا؟ یاد نہیں ہے؟ بلغوا انی ولو آیا، یاد نہیں ہے آپ کو؟ یاد ہے نا؟ ماشاء اللہ۔ تو یہ حدیث ہر بچے کو پڑھائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی امت کو یہ وصیت فرمائی، یہ نصیحت کی کہ میری ایک بات بھی تمہیں پہنچتی ہے تو دوسروں تک پہنچا دو، اپنے پاس مت رکھ لو۔ ہم رکھ لیں گے تو گناہ گار ہوں گے، چھپائیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ ہم کو بتانا ہے، پھیلانا ہے، تبلیغ کرنا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے، افہام و تفہیم کا کام کرنا ہے، غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے۔ ہمارے ہندوستانی جو بھائی ہیں، ہمارے برادران وطن، ان کے دماغوں میں ہمارے تعلق سے بہت غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے بس یہی ہے کہ ہم دعوتی ٹیم سے جڑ جائیں۔ ہماری دعوتی ٹیم کا نام سبیل الرسول ہے۔ نجم بھائی یہاں پر موجود ہیں، آپ ان کے پاس اپنے نام لکھائیے، انشاءاللہ اللہ توفیق دے، ہدایت دے۔ پہلے تو میں یہی کہوں گا، اگر آپ کا ارادہ بھی ہوگا تو اجر لکھا جائے گا انشاءاللہ۔ کام کریں نہ کریں وہ بات کی چیز ہے، لیکن آپ ارادہ کر لیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، دعوت اللہ کا، اللہ کی طرف بلانے کا، توحید کی دعوت دینے کا، تو انشاءاللہ آپ اس ٹیم میں شامل ہو جائیں گے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت الناس میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔